یہ حدیث صحیح ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے بخاری وغیرہ میں۔ یہ ایک حدیث میں ہمارے کئی عقائد سمجھا دیے گئے۔ یہ ایک حدیث میں صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صعید النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی احد ومعہ ابو بکر وعمر وعثمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد شریف پر تشریف لائے۔ احد شریف آپ جانتے ہیں نا، مدینہ منورہ کے پاس ایک مقدس پہاڑ ہے جو سرکار امام حمام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی بہ عنا اجمعین کے فتوے کے مطابق کوہ طور سے افضل ہے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیوں؟ وہاں موسیٰ آئے یا مصطفیٰ آئے؟ اس پہاڑ پر موسیٰ تشریف لاتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اس پہاڑ پر محمد مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم احد شریف پر تشریف لاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آقا کے ساتھ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار کے ساتھ 3 صحابہ ہیں۔ فرجف احد، احد کا پہاڑ ہلنے لگا، پہاڑ ہلنے لگا۔ ذرا سوچئے نا تھوڑی دیر کے لیے، ہم کسی پہاڑ پر چڑھیں یوں ہل رہا ہے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ پہاڑ پر ہمیں پہاڑ ہل رہا ہے، کہاں بھاگیں گے؟ تو پہاڑ پر سرکار تشریف فرمائیں، پہاڑ ہل رہا ہے۔ اگر ہم کسی پہاڑ پر رہیں، پہاڑ ہلنے لگے تو کیا کریں گے؟ دعا کریں گے۔ بے شک یہ دعا آپ کو کس نے سکھائی؟ ہر ایک کو مصطفیٰ نے سکھائی۔ وہاں پہاڑ ہل رہا ہے، حضور دعا کرتے نہیں، حضور کا غلام بول رہا ہے ہم دعا کریں گے، اور جو بھی دعا کرتا ہے وہ حضور سے سیکھ کر دعا کرتا ہے، حضور نے سکھائی دعا، نہیں تو کسے معلوم دعا کیا ہے؟ پہاڑ ہل رہا ہے، حضور دعا کرے نہیں اس وقت پر، مصیبت آئی تو دعا کریں گے نا بھائی، پہاڑ ہل رہا ہے۔ اللہ سے بھیک مانگنے کا طریقہ سکھانے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب پہاڑ ہل رہا ہے دعا کرتے ہیں۔ حضور کیا کرتے ہیں؟ فَرَكَضَهُ بِرِجْلِهِ، اپنے پاؤں سے پہاڑ کو مارتے ہیں اور پہاڑ سے کہتے ہیں اسکن احد، اے احد کھڑ جا، اے اللہ اسے کھڑا دے، بولتے نہیں، اے احد کھڑ جا۔ ہر شے پر حکومت اللہ کی۔ دیکھو حدیث صحیح، کسی نے بھی اسے ضعیف نہیں کہا، خدا کی قسم، اے احد کھڑ جا۔ حدیث میں آیا نمک چاہیے بھی تو اللہ سے مانگنا، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے بھی تو۔ یہ سکھانے والے آقا یہاں پہاڑ ہل رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے اے اللہ اسے ٹھہرا دے، اسے کھڑا دے، بولتے نہیں اے اللہ تو اسے کھڑا دے، اے اللہ تو اسے ٹھہرا دے، یہ نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں اے احد تو اللہ کے حکم سے کھڑ جا، یہ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ تو اسے ٹھہرا دے، یہ بھی حضور نے اس وقت پر، ہاں اے احد تو اللہ کے حکم سے ٹھہر جا، اے احد تو ٹھہر جا، اسکن احد، اے احد تو ٹھہر جا۔ فَإِنَّ عَلَيْكَ، بات کرتے ہیں سرکار احد کے پہاڑ سے، فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ، تیرے اوپر ایک نبی ہیں، پہاڑ سے بول رہے ہیں تیرے اوپر ایک نبی ہیں، وہ صدیق اور ایک صدیق ہے، وہ شہیدان اور 2 شہید ہیں۔ پہاڑ ٹھہر گیا۔ یہ حدیث سب پڑھتے ہیں۔ اب یہاں اس سے کیا معلوم ہوا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا نہیں کرتے ہیں، ڈائریکٹ احد سے کہتے ہیں، اللہ سے بولتے نہیں اے احد ٹھہر جا، یہ حکم ہے نا۔ یہ تو دیوار ہلنے لگی تو آپ بولیں گے اے دیوار تو ٹھہر جا، بولیں گے نہیں، کیوں؟ وہ آپ کی بات مانے گی نہیں۔ زمین ہلنے لگی، سونامی آ گیا ہے، اے سونامی تو ٹھہر جا، تو رک جا، تو چلے جا، بولیں گے کیا؟ نہیں بولیں گے، کیوں؟ آپ کی بات وہ مانے گا نہیں، آپ کو بھی لے کر چلے جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ تو اسے ٹھہرا دے، یہ بھی نہیں بول رہے ہیں، دعا نہیں کر رہے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے فنائیت تامہ مصطفیٰ کی طرف، کہ وہاں وہ جلوگر ہے جسے دعا کرنا نہیں ہے۔ یہ عینیت کی طرف اشارہ ہے۔ وہاں وہ جلوگر ہے جسے دعا کرنا نہیں ہے، جسے اللہم بولنا نہیں ہے۔ اللہم بولنا اس کا کام نہیں ہے، بِإِذْنِ اللہ بولنا اس کا کام نہیں ہے،
جب آگ کو گلزار بنا دینا تھا تو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا اے آگ کونی بردن و سلامن باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے اذن سے تو ٹھنڈی ہو جا، ایسا بولا؟ کونی بردن و سلامن، ٹھنڈی ہو جا، ہو گئی ٹھنڈی۔ تو وہاں اشارہ ہے جس نے آگ کو ٹھنڈا ہونے کے لیے کہا وہی یہاں جل بگر ہے۔ بات پوری نہیں ہوئی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ تجھ پر ایک نبی ہے، یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ غیر خدا ہیں، ٹھہر جا بول کر بتا رہے ہیں میں عین خدا ہوں۔ تجھ پر ایک نبی ہے یہ کہہ کر بتا رہے ہیں میں غیر خدا ہوں۔ پہلا لفظ عینیت پر دال ہے، دوسرا لفظ غیریت پر دال ہے۔ یہ بھی ماننا وہ بھی ماننا، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح۔ فقط عینیت مانا تو بھی عمدہ ہو جائے گا، فقط غیریت مانا تو بھی دیوانہ ہو جائے گا۔ یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح۔ تو پہلا لفظ بتا رہا ہے کہ میں عین خدا ہوں، دوسرا لفظ بتا رہا ہے میں غیر خدا ہوں، میں خدا نہیں غیر خدا ہوں۔ پہلا لفظ بتا رہا ہے میں جلوہ خدا ہوں، میں عین خدا ہوں۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اس میں اور ایک مسئلہ یہ حل ہوا، لوگ بولتے ہیں کہ آپ اولیاء کو پکارتے ہیں، اصفیاء کو پکارتے ہیں، اللہ والوں کو پکارتے ہیں، وہ کیا سنتے ہیں؟ قبروں کے پاس جا کر آپ پکارتے ہیں، وہ کیا سنتے ہیں؟ حضور یہاں بتا رہے ہیں کہ پتھر سے بات کرنا میری سنت ہے۔ اے اللہ تو ٹھہرا دے، یہ نہیں بولے اے احد۔ تو کلام کر کے حضور بتا رہے ہیں کہ پتھر میں بھی سماع ہے، پتھر بھی سنتا ہے، یہی تحقیق ہے۔ ہاں جن کے عقل پر پتھر پڑ گئے میں اسے کیسا سمجھاؤں؟ اے احد ٹھہر جا، عربی میں بات کرتے ہیں۔ تجھ پر ایک نبی ہے، معلوم ہوا نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، یہ بول رہے ہیں، احد سنتا ہے۔ اب بولے تو کیا ہم کو اس سے بھی بات کرنا ہے اس سے بھی بات کرنا ہے؟ نہیں نہیں، احد کے پہاڑ کے جیسا کوئی پتھر ہے تو وہ سنے گا، وہ پتھر جو مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے آ گیا وہ سنتا، جو ابو بکر صدیق کے قدموں کے نیچے آ گیا، جو عمر فاروق کے قدموں کے نیچے آ گیا، جو عثمان غنی کے قدموں کے نیچے آ گیا۔ ہم ایسے ویسے کی خبر کے پاس جا کر پکارتے ہی نہیں، ہم غوث اعظم کے مزار کے پاس جا کر حاضر، ہم خواجہ اجمیری کے مزار کے پاس جاتے ندا دیتے ہیں، کیونکہ وہاں خواجہ تو خواجہ، خواجہ کا مزار بھی سننے والا، کیونکہ خواجہ سے نسبت ہے اسے۔ دیکھیے مصطفیٰ کے تلووں کے نیچے آ گیا نا احد کا پہاڑ، حضور اس سے بات کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں کہا ہر پتھر سے جاؤ جا کر اس سے بات کرو۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلام کر کے بتا رہے ہیں کہ احد کا پہاڑ سنتا ہے، سمجھتا ہے۔ حضور کی عینیت و غیریت اس حدیث سے ثابت ہوگی، حضور کی ہم دونوں کے قائل ہیں، ہم محض عینیت محض غیریت کے قائل ہیں، ہم عینیت مال غیریت، غیریت مال عینیت کے قائل۔ اور اس کے بعد یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ پتھر بھی سنتا ہے، ولی کے انہیں سنیں گے، بزرگ کی انہیں سنیں گے، پتھر سے کلام کرنا حضور کی سنت ہے۔ مگر وہ کون پتھر؟ ہر پتھر نہیں، اسی پتھر کے بارے میں بخاری اور مسلم میں انہی صحابی سے اور ایک حدیث مروی ہے، وہ حدیث ہے احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ایک پہاڑ ہے وہ ہمیں چاہتا ہے ہم اسے چاہتے ہیں۔ ہر پتھر نہیں، بات سننے والا، چاہت والا۔ احد ایک پہاڑ ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ دیکھا اس میں اشارہ ہے سرکار کی طرف سے کہ دیکھو پتھر بھی ہمیں چاہتا ہے تو ہم اسے چاہتے ہیں۔ آپ نہیں چاہتے، حضور کو چاہتے ہیں نا، حضور چاہتے ہیں۔ پتھر چاہتا ہے تو حضور، پتھر چاہا بولا نہیں، حضور چھپاتے نہیں بولتے، یعنی اے میرے چاہنے والے تو چپ رہا بھی تو میں تیری شان کو چھپاؤں گا نہیں، میں بولوں گا۔ تو احد کی محبت حضور سے جو ہے وہ حدیث شریف بن گئی، وہ صحیح البخاری کی صورت میں آ گئی۔ احد کی محبت، احد نے حضور سے محبت کی، اب وہ کیا صورت میں آ گئی؟ کلام رسول کی صورت میں۔ اللہ فرماتا ہے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، مصطفیٰ خواہش سے کچھ بھی نہیں بولتے، وہ وحی ہے جو ہماری طرف سے ہوتی ہے۔ تو اب احد کی تعریف بھی وحی الہی، احد حضور کو چاہنے والا،
اب نبی کی تعریف کرے تو شرک کفر، ارے احد کی تعریف کرنا نبی کی سنت۔ احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ایک پہاڑ ہے، وہ ہمیں چاہتا ہے، ہم اسے چاہتے ہیں۔ اب اس میں اور ایک بات سنیں گے، کتنی باتیں آ رہی، دیکھیے نوٹ کرتے رہنا کہ احد کا پہاڑ حضور کو چاہنے والا، سند کس کی طرف سے ملی؟ حضور کی طرف سے، شک نہیں کرنا۔ اس سے معلوم ہوا جو حضور کو چاہتا نہیں وہ پتھر سے بدتر ہے۔ پتھر بھی حضور کو، اکثر جو ہے سنگ دل کو پتھر بولتے، کیا پتھر ہے بھئی تمہارے سینے میں؟ اس میں محبت نہیں ہوتی، پتھر ہے، پتھر ہے، سنگ دل۔ وہاں دیکھیے سنگ ہے، پتھر ہے، چاہتا ہے۔ اب یہ دل کے اتنا بڑا بدتر پتھر ہوگا، حضور سے محبت نہیں رکھتا، تو پتھر حضور کو چاہتا ہے، احد کا پہاڑ حضور کو چاہتا ہے، حضور کو چاہتا ہے۔ ثابت ہو گیا نا؟ حضور کے پاس آ نہیں سکا، حضور آ گئے اس کے پاس۔ اب محمد علی حافظ صاحب حضور کو چاہتے ہیں، اللہ کی قسم مجھے یقین ہے حضور کے پاس جا نہیں سکتے۔ یہ حدیث بول رہی ہے، اے میرے چاہنے والے دیکھ پتھر ہے، آ نہیں سکا، میں آ گیا، اور میں اکیلا آیا نہیں، صدیق کے ساتھ آیا، عمر کے ساتھ آیا، عثمان کے ساتھ آیا، اکیلے نہیں، ابو بکر اور عمر اور عثمان کے ساتھ آئیں گے، مجمع کے ساتھ آئیں گے سرکار۔ چاہنے والے رہو، چاہنے والے رہو، چاہت رکھو، چاہت رکھو، اسی کے ساتھ بیٹھو، اسی کی سنو، جس کی باتوں کو سنتے سنتے آپ یہ محسوس کریں کہ میں مدینے کو جا رہا ہوں، مدینہ مجھ سے قریب ہے، میں مدینے کے قریب ہوں، میرا مدینہ ہے، مدینے کا میں ہوں۔ تو پتھر پہاڑ چل کر آ نہیں سکا، حضور بتا رہے ہیں اس حدیث میں، ہم آ گئے نا، تو آپ عاجز ہیں نا، حضور کے پاس جا نہیں سکتے، عاجز ہیں، چاہت ہے نا حضور آ جائیں گے۔ اس میں اشارہ ہے، آئیں گے اور چپ نہیں رہیں گے، باتیں بھی کریں گے۔ اور یہ پہاڑ کا ہلنا، لوگ بولتے پہاڑ کو زلزلہ آ گیا، زلزلہ حضور آئے تو آتا، یاد رکھنا ہے زلزلہ نہیں، یہ رقص تھا، یہ کیا تھا؟ یہ رقص تھا۔ اب یہاں صوفیاء کرام کے رقص کی طرف اشارہ ہے کہ محبوب کو قریب پاتا ہے، عاشق معشوق کو قریب پاتا ہے تو جھوم اٹھتا ہے کہ ارے میرا معشوق میرے ساتھ ہے، میں جسے ڈھونڈ رہا ہوں وہ مجھی میں ہے، سارا عالم جس کی تلاش میں ہے وہ مجھی میں ہے، میں خود مدینہ ہوں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ پتھر پہاڑ حضور سے محبت کرتا ہے، حضور اس کے پاس آتے ہیں، وہ جھومتا ہے۔ معلوم ہوا اس میں اشارہ ہے، لوگ بولتے ہیں ولی زندہ رہتے کیا؟ انہوں زندہ رہتے کیا؟ پتھر زندہ ہے۔ حضور بتا رہے ہیں میرے قدموں کے نیچے آ جائے تو پتھر بھی زندہ، مجھے چاہنے لگے تو پتھر بھی زندہ۔ وہ صاحب احساس، وہ صاحب علم، وہ صاحب سماعت، وہ صاحب بصارت، وہ صاحب کلام میرے تلووں کے نیچے آ جائے تو پتھر کو بھی زندگی مل جاتی ہے۔ میں زندگی بانٹنے والا، میں زندگی بانٹنے والا، زندگی دینے والا خدا، زندگی بانٹنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں تو یہ بولنا پڑے گا معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مسجد کیا مسجد ہے؟ توکل مسجد۔ توکل مسجد ہلنے لگے، اللہ کی بہت رضامندی ہے، اللہ بہت راضی ہے ہم سے، بولیں گے کیا بات ہے؟ معلوم ہے یعنی اللہ جب ڈرانا چاہتا ہے تو یہ ہوتا ہے نا۔ تو اب اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا چاہتا ہے، بولیں گے ارے وہ تو حضور پر درود بھیجتا ہے، وہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، پریشان کرنا چاہیں گے، پھر یہ کیوں ہلا؟ اللہ کے حکم کے بغیر ہل سکتا ہے؟ نہیں، تو کیوں ہلا؟ یہ اجازت مل گئی کہ محبوب کو پا کر رقص کر لے تو جھومنے لگا۔ اگر تو چپ رہے گا تو محبوب باتیں نہیں کریں گے تجھ سے، تو رقص کرے گا، ہاں سن میری باتیں سن، میرا حکم سن، ابو بکر میرا حکم سننے والے، عمر میرا حکم سننے والے، عثمان میرا حکم سننے والے، علی میرا حکم سننے والے، اے احد تو بھی مجھ سے چاہت رکھتا ہے نا، تجھے میں حکم دینے والا، تو میرا حکم سننے والا، یہ شرف دیا جا رہا ہے۔ تو پہاڑ ہلنے لگا۔ اس سے معلوم ہوا یہ رقص جو ہوتا ہے، جو وجد کہتے ہیں جسے وجد،
یہ تواجد جو ہے یعنی نخرے کے طور پر ناچنا کودنا، یہ معاذ اللہ یہ اچھی بات نہیں۔ غیر اختیاری طور پر یہ چیخ دینا، چیخ نکل جانا، چلا اٹھنا، یہ اس طرح رقص کر دینا، جھوم جانا، یہ بزرگوں سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے ثابت، حضور کی مجلس میں ہوا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ دیکھیں کتنے مسائل حل ہوتے جا رہے ہیں۔ نبی اور ولی کے قدموں کے نیچے آنے والا پتھر بھی زندہ ہے، شرط ہے کہ قدموں کے نیچے آ جائے، ان سے نسبت پیدا کر لیں، ان سے تعلق پیدا کر لیں۔ تو اب یہ پہاڑ ٹھہرا ہوا تھا، اللہ نے اسے ہلایا، ہلانے والا اللہ ٹھہراتا نہیں۔ کیوں نہیں ٹھہراتا؟ حضور کا اختیار بتانا چاہتا ہے۔ دعا کرنے والے رسول کو یہاں دعا کا حکم نہیں دیا گیا، روکا گیا، یہ دعا نہیں، اب حکم لگاؤ۔ آپ خالق نہیں ہیں، آپ بندوں کے مولا ہیں، آقا ہیں، خدا نہیں ہیں، مگر ایسے ویسے بندے بھی نہیں ہیں۔ تو معلوم ہوا عاشق مصطفیٰ کی ہر ادا میں عظمت مصطفیٰ کا بیان ہونے والا رہتا۔ وہ احد کا پہاڑ عاشق مصطفیٰ ہے نا، تو سنیوں سے جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں عظمت مصطفیٰ کا بیان ہوتا ہے۔ احد کا پہاڑ ہلنے لگا، اللہ تعالیٰ نے اسے ہلایا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں دیا کہ دعا کرو۔ اب تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ثابت ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ثابت ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجبور نہیں مختار ہیں ثابت ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کرتے ہیں دوا بھی کرتے ہیں ثابت ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتھر سے بات کر کے بتا رہے ہیں کہ پتھر بھی سنتا ہے ثابت ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ احد پہاڑ ہل رہا ہے تو زندگی پتھر میں بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کلام کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا سرکار سے چاہنے والے کو سرکار کے کلام کے سننے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لا کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا کتنا ہی عاجز کیوں نہ رہے، وہ چپ کیوں نہ رہے، حضور اس کے پاس آئیں گے اور صحابہ کے ساتھ آئیں گے۔ اور یہ ثابت ہوا کہ کوئی بولے میں حضور سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر عمر سے نہیں، حضور بتا نہیں ہم سب مل کر رہتے ہیں، ہم مل کر رہتے ہیں، اکیلے اکیلے نہیں، عمر کے ساتھ رہیں گے، ابوبکر کے ساتھ رہیں گے، عثمان کے ساتھ رہیں گے۔ دیکھو پہاڑ کے پاس آئے بھی تو ہم ان کے ساتھ آئے، تمہارے دل میں بھی آئے تو ہم ان کے ساتھ آئیں گے۔ پھر سرکار فرماتے فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ، اے احد تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو اے احد ٹھہر جا، ٹھہر جاتا۔ حضور بتا رہے ہیں ہم سے محبت بھی کرنا ہے، ہماری تعظیم بھی کرنا ہے۔ خیال رکھ، نبی ہے، صدیق ہے، دو شہید ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل میں ہیں تو مست رہنا ہے، حضور ہمارے دل میں ہیں تقوی خدا کے ساتھ رہنا ہے۔ سنیوں کو مست رہنا ہے، حضور ساتھ ہیں، سنیوں کو خدا سے ڈرتے رہنا ہے، حضور اندر ہے، ابوبکر اندر ہیں، عمر اندر ہیں، ہمارے عثمان ہمارے ساتھ، علی ہمارے ساتھ، طلحہ ہمارے ساتھ، زبیر ہمارے ساتھ، یہ مجمع ہمارے ساتھ ہے۔ ہمیں گناہ نہیں کرنا ہے، ہمیں تقوی کے ساتھ رہنا ہے۔ فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، تجھ پر ایک نبی ہے، صدیق ہے، دو شہید ہیں۔ اب اس میں دوسرا مسئلہ ثابت ہوا، ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق تلوار سے شہید نہیں ہونے والے، یہ علم غیب حضور کو ہے۔ وہ شہیدان، یہ عمر اور عثمان دونوں تلوار سے شہید ہونے والے، سرکار اعلان کر رہے ہیں۔ حضور کا اختیار اسی حدیث سے ثابت ہو گیا، مخلوق کا سننا اسی حدیث سے ثابت ہو گیا، حضور سے محبت کیا کرتی ہے اسی میں ثابت ہو گیا، اور حضور اپنے چاہنے والے کو چھوڑتے نہیں اس حدیث سے ثابت ہو گیا، اور حضور کے چاہنے والے کا تذکرہ حضور کرتے ہیں اس حدیث سے ثابت ہو گیا۔ اور یہ ثابت ہوا کہ عمر اور عثمان کئی سال کے بعد شہید ہونے والے ہیں۔ حضور فرماتے دو شہید ہیں، دو شہید تیرے اوپر ہیں، کھڑے ہوئے ہیں۔ تو تینوں میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا ارے یا رسول اللہ یہ کیا؟ سب کا عقیدہ ہے، آپ کو علم غیب ہے، اس لیے مطمئن ہے، ظاہر ہے نا۔ فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، اس پر ایک نبی ہے، کیونکہ صدیق ہے، دو شہید ہیں۔ معلوم ہوا شہید سے بھی اعلیٰ ہے صدیق،
تلوار سے کٹنے والے سے بھی اعلیٰ ہے صدیق۔ اشارہ اس میں کہ جو تلواروں سے کٹتے ہیں ان سے بھی اعلیٰ ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں سلوک کرتے ہوئے وہ اس کی محبت کی تلوار سے کٹتے ہیں، وہ اس سے بھی اعلیٰ شہید ہیں۔ فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، تجھ پر ایک نبی ہے۔ کس سے بول رہے ہیں سرکار؟ یہ احد کے پہاڑ سے۔